بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں پریشانیاں ہوں، غم ہوں، مصائب ہوں، تکالیف ہوں، آلام ہوں، اور ایسی صورتحال بن جائے کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی سہارا، کوئی چارہ، کوئی آسرا، کوئی راستہ، کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور پھر وہ چاروں طرف سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور تنہا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کام کرے کہ جس سے اس کو تسلی بھی ملے اور اس کے کام بھی بنتے جائیں، بڑی سے بڑی مشکلات ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، غم ختم ہو جائیں، مصائب و آلام ختم ہو جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کون سا کام ہے جس کے کرنے سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں؟ حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، ان کا بتایا ہوا ایک اور عمل آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوں، اور یہ عمل بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی نقل کیا ہے۔ آپ کی حدیث کا ہی ایک عمل، ایک وظیفہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہ عمل در حقیقت ایک قرآنی عمل ہے۔ اس کو کرنے سے تمام تر مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان اداس ہو، جب انسان پریشان ہو، ذہنی طور کے اوپر اتنا اپسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی تو کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں، اپنی جان کو میں ختم کر لوں، کوئی میرا کام نہیں ہو رہا، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کام، بس صرف 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کو پڑھنے سے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے سے ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو پڑھنے سے تمام مصائب اور آلام ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کے بھی آپ کے مسئلے ہیں، ہر ایک مسئلے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی رزق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، یا پھر کوئی قرض کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان اور قرض میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی رستہ نظر ہی نہیں آتا کہ کیسے میں یہ قرض ادا کروں۔ جو قرض خواہ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ ہوتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، بھئی ہمارا قرض جو تم نے لیا تھا ہم سے وہ واپس کب کرو گے؟ آج کا وعدہ، کل کا وعدہ، لیکن ادا ہی نہیں کر پاتا، ایسا ڈوب چکا ہے قرض میں۔ تو بس یہ آیت پڑھنی ہے، 3 مرتبہ پڑھیے، اور زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر کے سارے افراد مل کر پڑھیے، اس آیت کا ختم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں ختم فرما دیں گے، قرض کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کیسے خالق کائنات کے خزانوں سے ملتا ہے، رستے آسان ہوتے ہیں، اور جو بھی جس بھی حاجت، ضرورت، پریشانی کے لیے آپ اس کو کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اپنے عمل کے اندر ضرور کامیابی حاصل ہوگی، آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ دعا ایک اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہے اس دعا کے پیچھے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ دعا آیت کریمہ ہے، اس کو سنیے، سن کر اچھے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں ان کا تلفظ، ان کے الفاظ، اس کی درستی کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے، ایسے ہی بس جیسے غلط سلط پڑھا سنا اسی طرح آگے کرنا شروع کر دیا، اور پھر گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی
نہیں ملی، مطلب یہ ہے کہ اس وظیفے میں کچھ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، وظیفوں میں بہت کچھ اللہ رب العزت کی طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، اسماء الحسنہ کے وظائف کے ذریعے سب کچھ ملتا ہے، لیکن ہم لیتے کس طرح سے ہیں یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ جس کو عام طور کے اوپر ہم کہتے ہیں، اس کو سن لیجئے، 3 مرتبہ اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو۔ اگر بہت زیادہ پریشانی ہے تو پھر گھر کے سارے لوگ مل کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں، اور خوب رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری سے اللہ رب العزت کے حضور پھر اپنی حاجت، ضرورت، پریشانی کو پیش کریں۔ سنیے گا اور پھر اس کو آپ نے پڑھنا ہے اچھے طریقے سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھیے اور ضرورت کے مطابق اس کو پھر پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ پورے یقین کامل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے تمام تر مسائل اس آیت کی برکت سے ضرور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب کی ضرورتوں، حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔